اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو، ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ آپ سب جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، بڑے ادب سے پیار کے ساتھ آپ کو سلام کہتا ہوں، سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور خدا کرے یہ وقت مبارک وقت ٹھہرے خدا کی نظر میں، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے جو آپ سنیں گے۔ میری دعا یہ ہے کہ پیارا خداوند جو آپ کو پیار کرتا ہے، جس کے رحم کا سہارا مجھے ہے ہر قدم پر، وہ آپ کی ضرورت کے مطابق اور اپنی محبت کی کثرت کے مطابق آپ کو کوئی ایسی برکت دے گا جس کے لیے آپ کا دل ترس رہا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ اس برکت کی آپ کو اور آپ کے خاندان کو ضرورت ہے، وہ بخشے گا، وہ خود دے گا، کیونکہ وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند کے بندو، خداوند کی عبادت کرنے والوں، آپ مبارک ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تمام دنیا میں انسان عبادت کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، شاید میرا کہنا زیادتی نہ ہو، اگر وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تو انسان کی فطرت میں انسان بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ کسی نہ کسی کی عبادت کرتا ہے، جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے۔ تو آج اس عبادت کے بارے میں سیکھیں گے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والے لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق اور جو اس نے آداب عبادت سکھائے ہیں، عبادت کرنے کا ڈھنگ بتایا ہے، اس کے مطابق جب وہ عبادت کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو واقعی غور طلب ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ
جو پہلی دفعہ اس عبادت میں آئے ہوں، اس عبادت میں جہاں خداوند کے لوگ یسوع مسیح کے نام سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس عبادت میں کچھ ایسی چیز ہے جو انہوں نے کبھی کہیں بھی محسوس نہیں کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ جیسے احساس زندہ ہو جاتا ہے اور ہم محسوس کرنے لگتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہے یہاں۔ وہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کو محسوس میں نے پہلی دفعہ کیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی معلوم نہیں کون ہے؟ اس قدر پیار، اس قسم کا چین، اس قسم کا اطمینان زندگی میں آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے جو یہاں ہے؟ کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں انسان کی روح تو پیاسی ہے اسے جاننے کے لیے، یہی نہیں کہ محض اس کو جان سکے۔ شیطان ہم سب سے زیادہ اس کو جانتا ہے۔ جاننے کی بات نہیں، ماننے کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق ہو جائے، ہے آتما کا پرماتما کے ساتھ کہتے ہیں کہ سنگم ہو جائے، کیونکہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، وہ حالت پہنچ جائے کہ جس کے سامنے سر جھکا ہو وہ موجود بھی تو ہو۔ دیکھو کسی نے انسان کے دل کی بھوک جو ہے، انسان کی روح کی بھوک جو عابدوں کی بھوک اور پیاس ہے، اس کو کیسے اچھے طریقے سے کہا ہے کہ تو سامنے ہو تو میں سجدہ کروں، تو سامنے ہو تو میں سجدہ کروں۔ کیا لطف ہے سجدہ کرنے کا؟ تو اور کہیں میں اور کہیں، یوں نام کو سجدہ کون کرے؟ ایسے ہی سجدہ کر کر کے دیکھ لیا، نہ ملاقات ہوئی، نہ زندگی میں وہ اطمینان آیا جس کی چاہت ہے، جس کی مراد رات دن ہے۔ ایک دفعہ نجات بخش دیدار حاصل ہو جائے، جو اس کے دیدار کے پیاسے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایماندار جانتا ہے جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، جو اس لیے عبادت میں آتا ہے کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ وہ بیچ میں ہوتا زندہ خداوند، اور اس کی حضوری محسوس ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے زبور میں سے پڑھا، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ارے وہ نہ ہو تو عبادت تو بہت اچھی ہوگی، میں نے ایسی عبادتوں میں حصہ لیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ عبادت گاہ ہے کہ ماتم کدا ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، کچھ نہیں، اپنا جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا، بائبل کا یہ حصہ پڑھ لیا، وہ حصہ پڑھ لیا، اور جو کرنے کو کہا گیا تھا وہ کر لیا، گیت بھی گا لیے، پھر گھر چلے گا، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ نہیں وہ نہیں، وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو ملاقات ہوتی ہے، اور خدا کا شکر ہو، یہ ایک عجیب برکت خدا نے اپنے ایمانداروں کو دی ہے، اور کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ شور مچانے کی وجہ سے نہیں آؤں گا میں، اور کسی وجہ سے نہیں آؤں گا، کچھ تمہارے کرتب ہوں گے ایسے، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جیسے جادو ہوتا ہے کہ یہ کرو اور وہ کرو اور تب پھر وہ بھوت آئے گا بدرو، ایسا نہیں ہے۔ ارے میں تمہیں پیار کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جہاں میرے لوگ اکٹھے ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کون میری انتظار کر رہا ہے، کس کے دل میں میرا پیار ہے، کون میرے حکم کا منتظر ہے۔ دیکھتے ہیں آج خدا ان کیا کہے گا، تو کہتا ان کے بیچ میں ہوں، وہ آ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور لوگ محسوس کرتے، تو نتیجے کیا ہوتے ہیں؟ اس عبادت میں خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو زبور نویس نے کہا ہے نا، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ ارے بھئی وہ تو ہے نہیں، خوشی کس بات کی؟ محض اس بات کی کہ ہم رسم ادا کر رہے ہیں،
ہم شریعت پوری کر رہے ہیں کیونکہ موسیٰ نے کہا ہے، خدا کے بندے داؤد نے کہا، سب نبیوں نے کہا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا عبادت کرو، تو ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، اس سے اور آگے ہے۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اور تم محسوس کرو، کبھی ہو سکتا ہے کہ خداوند بیچ میں اور ہم محسوس نہ کریں، روشنی آئے اور اندھیرا نہ جائے، اس کے پاک روح کی آگ ہو اور پھر انسان ٹھنڈے ہوں۔ ہر ایک ایسی گرم جوشی ہوتی ہے، خوشی کا وہ عالم ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہیں، اپنے آپ ہی گانے لگتے ہیں، کچھ اپنی اپنی مرضی سے، جیسے روح کہتا ہے وہ گانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کسی کا سنایا ہوا سکھایا ہوا گیت نہیں ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے عبادت کی ہے، اس طرح عبادت کی ہے کہ آپ کا احساس محسوس کرنے کی طاقت جیسے مردوں میں سے جی اٹھی ہے، زندہ ہو گئی ہے، آگ لگ گئی ہے اندر ہڈیوں میں، اور آپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں خداوند تو آیا ہے، تو آ گیا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی، لیکن خوف بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے۔ جیسے باپ سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ جی وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن باپ کی عزت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے، اس کا جلال بڑا ہے۔ سارے کلام میں بھرا ہوا ہے کہ جس نے کبھی خدا یسوع مسیح کو دیکھا تو کھڑا نہیں رہ سکا ہے، وہ گر جاتے ہیں لوگ اس کی حضوری میں۔ افختارہ لکھا کہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے گا، ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ انہیں سکھانا نہیں پڑے گا، انہیں مجبور نہیں کرنا پڑے گا، وہ زندہ ہو جائیں گے اندر۔ اور ہر عبادت میں یہی تو ہوتا، وہ آتا تو مردے جیسے زندہ ہو جاتے، شور بجانا شروع کر دیتے، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ لیکن خوف ہوتا ہے، وہ خوف اور قسم کا ہے، وہ خوف اور قسم کا ہے۔ وہ خوف ایسا نہیں کہ خدا ہمارا دشمن ہے، نہیں، اس خوف کو خزانہ کہا گیا ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ جب عبادت میں یہ خوف آئے تو سمجھو دانائی اتر رہی ہے، حکمت اوپر سے آ رہی ہے، سمجھ میں آنا شروع ہو رہا ہے، آنکھیں کھل رہی ہیں۔ یہ ہے وہ عبادت جس کے لیے اس نے کہا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کی وہ خوشی ہوتی ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، خاکساری ہوتی ہے، حلیم اور فروتن ہو جاتا ہے انسان، دین ہو جاتا ہے۔ اور جو دین ہوتا ہے عبادت میں، اسے دکھائی دینے لگتا ہے، اسے یہ دکھائی دینے لگتا ہے کہ خدا تو کتنا پاک ہے۔ اب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، کہاں تو، کہاں میں۔ سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں عبادت میں خداوند زندہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری کا احساس ہوتا ہے، تو وہاں انسان کو یہ بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، میں آ کیسے گیا عبادت میں۔ اور وہاں ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے، بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ وہاں پتہ لگتا ہے کہ خدا گناہ گار کو کتنا پیار کرتا اور کیسے اس کی زندگی کو تبدیل کر کے خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ دیکھو اس کی بڑی اچھی مثال ہے، یسایہ نام کا ایک بڑا خداوند کا پیارا نبی عبادت کر رہا ہے۔ اور دیکھو عبادت میں کیا تجربہ ہوتا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہ جب انسان خدا کو دیکھتا ہے تو خدا کی مہربانی سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اندر کی، تو وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہے۔ اگر عبادت میں ہم نے اپنے آپ کو نہ دیکھا تو پھر کیا دیکھا، پھر کیا دیکھا۔ یہ خداوند میں عبادت کا ایک معجزہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں جب اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، ایک معجزہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تب پھر خداوند کے حضور نمرتا کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے۔ دیکھو یہاں خدا کے کلام میں یسایہ نبی لکھ رہا ہے، جس سال عزیہ باد، 6واں باب ہے یہ، یسایہ 6واں باب پہلی آیت سے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی گزرا،
میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، فرشتگان، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو اور ہر ایک دو سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس قدوس قدوس، پوتر پوتر پوتر، رب الافواج، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں، مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا، مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا ہے۔ اس سے پہلے اگر 5واں باب اس کا دیکھیں تو سارے لوگوں پر افسوس کر رہا ہوں، ان پر افسوس جو یہ برا کام کرتے ہیں، اس پر افسوس، تو ایسے دنیا بھر کے لوگوں پر افسوس کر رہا ہے۔ یہ نبی ٹھیک افسوس کر رہا ہے، لیکن جب عبادت میں آیا اور اس نے رب الافواج کو دیکھا ہے، خداوند کو دیکھا، اس کا تخت، اس کا جلال دیکھا ہے، اس کے فرشتوں کی حلیمی دیکھی ہے، تو کہہ رہا، ہائے مجھ پر افسوس۔ تو جہاں خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے، اس کی عبادت کرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا پورا ہوتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں، میں ان کے بیچ میں، تو ان کو اس کی حضوری کا احساس ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ انہیں اپنی بدکاری کا افسوس ہوتا ہے، اپنی گناہ گاری کا احساس ہوتا ہے، میں گناہ گار ہوں۔ تو جن انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں گناہ گار ہوں، تو اس کی نظر گناہ گار پر جب پڑے گی، جب کسی کو دوسرے کو دیکھے گا تو اس کے خیالات بالکل فرق ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس پر الزام لگائے، اسے تچھ جانے، اسے حقیر جانے، اس کی تحقیر کرے، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اور جس نے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو محسوس کیا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں لاچار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں محتاج ہوں تیری رحم کا، اس کا سلوک دوسروں کے ساتھ بہت فرق ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس عبادت میں کہ ایک تو اس کی حضوری کا احساس ہے، اس سے خوشی پیدا ہو رہی ہے، خاکساری پیدا ہو رہی ہے، خوف پیدا ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنی گناہ گاری کا احساس اتنا زبردست ہوتا ہے کہ پھر انسان خدا کے حضور کہتا ہے، خدا میں کیا کروں مجھ پر، اور پھر اس پر رحم ہوتا ہے۔ جو اس طرح اپنی گناہ گاری کا احساس کرتے ہیں، اپنے قصوروں کو مانتے ہیں، لکھا توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ یہ خدا یسوع مسیح کا وعدہ ہے، تیرے گناہ معاف ہوئے، جس بات کے بارے میں داؤد نے کہا ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، جس کی بدکاری کو خداوند الزام میں نہیں لاتا، جس کے دل میں مکر نہیں ہے، اسے مکاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت میں سے واپس آئے اور پھر مکار رہے، نہیں، مکاری جاتی رہتی ہے، وہ سارے پردے پھٹ جاتے ہیں، حلیم اور فروتن اور خاکسار ہو کر لوگوں کو گلے سے لگائے گا وہ۔ تو یہ 2 احساس ہیں عبادت میں، اس کی حضوری کا احساس کہ خداوند یسوع جو میری خاطر صلیب پر مارا گیا، اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، کہیں بھی چلے جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب میرے نام سے اکٹھے ہو گئے تو میں ان کے بیچ میں، 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اور پھر ایک اور احساس ہوتا ہے، جہاں یہ 2 احساس ہیں، اس کی حضوری کا احساس، اپنی گناہ گاری کا احساس اور اس کی معافی کا احساس، لیکن ایک اور احساس ہوتا وہ ہے دوسروں کی ذمہ داری کا احساس۔ بڑی عجیب بات ہے، مجھے یاد ہے ایک بہن پہلی دفعہ، وہ مسیح گھرانے کی نہیں تھی، پہلی دفعہ آئی، تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو میں کبھی نہیں بھولا، آج تک یاد ہے۔ کہنے لگی ایک بڑی عجیب بات ہے آپ لوگوں کے بیچ میں، ہم بھی جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم لگا دیا، آپ کے پاس لسٹ ہے لوگوں کی، کہیں کسی بیمار کے لیے، کسی کی نوکری نہیں ہے، کوئی مصیبت میں پھنس گیا ہے، کوئی گناہ میں گر گیا ہے، وہ شرابی ہے اس کا آدمی، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے کیسے دعا کرتے ہو؟ یہ ہے جو اس کے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں،
ان پر خدا ظاہر کر دیتا کہ وہ کن کے لیے پریشان ہے، اس کا دل کن کے لیے رو رہا ہے، کس کی بربادی کی وجہ سے اس کا دل دکھی ہے، کہ اس نے تو قسم کھا کے کہا ہے، نبی سے کہا تھا تو جا کے لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی جان کی قسم، اپنی حیات کی قسم، گناہگار کے مرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ خوشی آسمان پر اس وقت ہوتی جب کوئی گناہگار توبہ کرے، تو خداوند ان لوگوں کو جو اس کی عبادت کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں ان پر ظاہر کر دیتا، اپنا دل دکھاتا، اپنے دل کے زخم دکھاتا ہے۔ وہ آدمی تم اسے کہتے ہو کہ وہ شرابی ہے، ارے جس دن اس نے مجھے پہچان لیا تب وہ جو گواہی دے گا اور وہ جو جا کے منادی کرے گا جہاں میں اسے بھیجوں گا، جائے گا وہ وہاں، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ آسمان کی خوشی کیا ہوتی ہے۔ تمہاری اس عبادت کی وجہ سے جو تم کرو گے، یہی نہیں کہ تمہارا بھلا ہوگا، تمہیں میری حضوری کا احساس ہوگا، تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے اور تمہیں معافی کی خوشی اور آزادی نصیب ہوگی، یہی نہیں ہے۔ میں تمہیں احساس ذمہ داری دیتا ہوں، تمہیں دوسروں کے لیے ذمہ دار بناتا ہوں۔ عابد وہ ہے جسے خدا دوسروں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے عجیب بات ان سے کہتی کہ دیکھو تم دعا کرو گے، متی کی انجیل میں دیکھتے 5واں باب ہے، بہت عجیب بات ہے، یہ ساری باتیں عجیب ہیں، عجیب و غریب ہے اس کی تعلیم۔ تو یہ دیکھو 5واں باب ہے متی کی انجیل کا، اس میں یہ لکھا ہوا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ یہ کتنی بری بات ہے، کئی لوگ جاتے جاتے کہہ دیں گے ان کو معاف نہ کرنا، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا تھا، ہے سچ بات ہے ایسی۔ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، اپنے دشمن، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ تو جب وہ عبادت میں دعا کی جاتی ہے تو ان کے لیے بھی کی جاتی ہے جو ستاتے ہیں، ستانے والوں کے لیے دعا۔ کیا خدا نے ایسا کر دے کہ وہ ستانا بند کر دیں؟ اے خداوند اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ اپنے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا اے خداوند یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، انہیں معاف کر، انہیں معلوم ہی نہیں ہے اپنے خلاف کیا کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ تو ان کے لیے کیا کر رہا ہے، انہیں معاف کر دے۔ تو یہ جو احساس ہے ذمہ داری کا دوسروں کے لیے، عبادت میں خداوند دکھا دیتا اپنے لوگوں کو کہ بھائی فلاں جو ہے وہ بیمار ہیں، تو یہی کہہ دینا کہ خداوند ان کو شفا دے دے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میں نے جس بہن کا ذکر کیا تھا ان کے آدمی کا بڑا برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو سب سے پہلا کام میری وائف نے یہ کیا تھا، اس کے اور بچوں کے لیے ہسپتال میں کھانا لے کے گئی گرم گرم۔ اس کے بعد اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جانوں آپ لوگ کیسے عبادت کرتے ہو۔ دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت باتیں ہیں اس عبادت میں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم تو صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں، آپ لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو، یہ کیسی عبادت ہے، یہ کیسی عبادت ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان دنوں میں خدا مجھ سے یہی کہہ رہا ہے عبادت کرتا ہے تو عادت کی وجہ سے، اس لیے کہ تجھے نجات ملے اور اس کا حساب کتاب رکھا جائے اور وہاں آسمان پر تجھے کچھ اس کا اجر ملے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو میرے ساتھ محبت ہے، عبادت تو وہ ہے جب طلب لگتی ہے ملاقات کی۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب تم 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے تو یاد رکھو میں تمہارے بیچ میں، تم میری حضوری محسوس کر سکو گے۔ تو عبادت میں خدا یسوع مسیح کی حضوری کا احساس ہے۔ اس طرح عبادت میں جب ہم یسوع مسیح کے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں تو احساس اس بات کا ہوتا ہے کہ کہاں وہ پاک خداوند، میں گناہ گار انسان، اور پھر جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس عبادت میں ہم دھوئے جاتے ہیں۔ باہر سے ہم کتنا ہی اپنے آپ کو صاف کر کے آئیں، اچھی بات ہے،
لیکن جو اثر طہارت ہوتی ہے باطن کی، اندر کا دھویا جانا، وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم عبادت میں اس کے حضور کہتے ہیں میں نہیں دھو سکتا، تب وہ کہتا ہے میں ہی ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹھاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ پھر ایک عجیب قسم کی خوشی پیدا ہوتی، پھر خداوند ان کو ایک اور احساس بخشتا ہے۔ یہ تیسرا احساس ہے، حضوری کا احساس ہے، گناہگاری کا احساس ہے۔ یہ تیسرا جو احساس ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے آدمی، وہ ذمہ داری ہے۔ خداوند ان عابدوں پر ظاہر کرتا کہ کون ہے جن کو خدا کی ضرورت ہے، کون ہے جن کو محبت کی ضرورت ہے، کون ہے جن کو معافی کی ضرورت ہے، کون ہے جن کا کوئی پوچھنے والے نہیں، سب نے رد کر دیا۔ کوئی گا رہا تھا سب نے گناہگار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا۔ جا اسے گلے لگا، مت کہہ تو شرابی ہے، مت کہہ تو بدکار عورت ہے، مت کہہ کہ تیرا نجات نہیں ہو سکتا، مت کہہ، میں سب کچھ کر، تجھے بھی تو بچایا میں نے، انہیں بھی بچا۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے ملاقات، یہ ہے خدا کی عجیب کرامات جسے عبادت کہا گیا ہے۔ آپ عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی عبادت کیا کرو۔ خدا کرے سارے عابد خوشی سے بھر جائیں اور کہیں اے خداوند مجھے بھی عبادت کرنی سکھا، اے پیارے خداوند مجھے عبادت کرنی سکھا۔ آمین۔